آج میں جماعت 8ویں کی طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ آپ کی نصابی کتاب بہارستان اردو کے صفحہ نمبر 37 پر سرور جہاں آبادی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ اس نظم کا نام ہے سیتا جی کی آہوزاری۔ نظم کا نام کیا ہے؟ سیتا جی کی آہوزاری۔ اور یہ نظم کس نے لکھی؟ اس نظم کا لکھنے والا سرور جہاں آبادی۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم پر غور کریں گے۔ اس میں سرور جہاں آبادی نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے سائیڈ پر بچوں اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معانی میں نے نقل کیے ہیں، جس سے نظم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور سب سے اوپر میں نے سبق کا نمبر بھی لکھا ہے، ایک سبق نمبر 7 ہے، اور پورا نام نظم کا ہے سیتا جی کی آہوزاری، رام چندر جی کے بنواس کے وقت۔ یعنی جس وقت شری رام چندر جی کو راجہ دشرت نے 14 برس بنواس کے لیے بھیجا، اس وقت ان کی پتنی جو سیتا جی تھی، اس نے جو آہو پکار اس وقت کی، اور سیتا جی نے رام چندر جی سے اپنے ساتھ لینے پر جو اصرار کیا ہے، اس کو سرور جہاں آبادی نے نظم کیا ہے۔ تو سیتا جی کی آہوزاری، آہ جو لفظ ہے، آہ یہ حرف تعسف ہے، اور زاری، آہوزاری رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، عجز و نیاز کرنا۔ یعنی اس وقت انہوں نے یہ اصرار کیا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اکیلے آپ کے سوا یہاں پر رہ نہیں پاؤں گی۔ اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ الفاظ معانی میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ بن ہے۔ اس کے معنی ہے جنگل، ناک معنی ہے شوہر، ریکھا اس کے معنی ہے نشان، لکیر، چرمو قدم، سوامی آقا، شوہر، شکیل سب، ستم روزگار زمانے کی سختیاں، پیتامبر زرد رنگ کا ریشمی کپڑا۔ تو آئیے ہم سرور جہاں آبادی کی لکھی ہوئی نظم کا پہلا شعر پڑھیں گے اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ اس میں سرور جہاں آبادی سیتا جی کی زبانی فرماتے ہیں۔ سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، ناتھ کے معنی شوہر، اے میرے شوہر، مجھے بھی بنواس اپنے ساتھ لے جاؤ، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، میں آپ کے قدموں کی لکیر ہوں۔ ریکھا کے معنی نشان، ریکھا کے معنی ہے لکیر، اور چرن جو ہے قدم کے معنی ہے، یعنی قدموں کی لکیر کے معنی ہوں میں، آپ کے پیچھے چلنے والی ہوں میں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ لکیر
یہ دوسرے معنی ہیں پیچھے چلنے والا، تو میں آپ کے قدم کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ بنواس لے جاؤ۔ دوسرا شعر اسی نظم کا، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ اس میں سرور جہاں آبادی سیتا جی کی زبانی فرماتے ہیں، سیتا اپنے شوہر رام چندر جی سے کہتی ہے، میرا دل جو ہے وہ شیشے کی طرح نازک ہے، جس طرح شیشے کو ذرا سی ٹھوکر لگ جاتی ہے اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح میرا دل بھی یعنی شیشے کی طرح میرا دل بہت نازک ہے، وہ میرا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ کا ساتھ مجھے چھوٹ گیا، اگر آپ مجھے بنواس اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ شیشے کی طرح نازک ہے، مجھے دل کے اندر چوٹ لگے گی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تیسرا شعر سماعت فرمائیں گے، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی جھیلے فراق کی۔ سرور جہاں آبادی سیتا جی کی زبانی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے علاوہ، آپ بنواس جاؤ گے، آپ کے علاوہ مجھے یہاں پر آپ کی جدائی کے اندر میری رات کا کٹنا مشکل ہے، میں راتیں گزار نہیں پاؤں گی آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی کے بعد میں اکیلے یہاں پر رات نہیں کٹ پاؤں گی، کیونکہ میرے اوپر ایسی کوئی گھڑی آئی ہی نہیں کہ میں اکیلے کبھی رہی، میرے اوپر ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ آپ سے کہیں جدا رہی، اس لیے میں آپ کے علاوہ ایک پل بھی جدا نہیں رہ پاؤں گی، اور مجھے ایک رات بھی آپ کے بن نہیں کٹ پائے گی، آپ کی جدائی کے بعد میں یہاں اکیلے رہ نہیں پاؤں گی۔ فراق کے معنی ہے جدائی۔ آگے، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، نظم کے اندر نظم کا شعر سماعت فرمائیں گے، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا، یعنی جب سے باپ کے گھر سے میں نکلی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں، تو تب سے آج تک اے میرے شوہر آپ نے مجھے اپنی نظروں سے جدا نہیں کیا، لہٰذا آج بھی آپ مجھے اپنی نظروں سے جدا نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر سکو گے، اور نہیں میں آپ سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ پتلی کی طرح آنکھ میں صبر و شکیب رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب رہی۔ پتلی، آنکھ کی پتلی، آنکھ کے ارد گرد جو ہے اس کو پتلی کہتے ہیں۔ جس طرح آنکھ کی یہ باہر والی پتلی اگر آنکھ سے جدا کریں گے تو یہ آنکھ جو ہے صحیح سالم نہیں رہ پائے گی، اسی طرح میں آپ کے پاس آنکھ کی پتلی کی طرح رہی ہوں، اور آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ میں نے صبر برداشت کر کے، صبر کر کے، اپنے دل پر برداشت کر کے آپ کے ساتھ میں رہی۔ تو صبح اور شام میں آپ کے ساتھ آنکھ کی پتلی کی طرح ساتھ رہی ہوں، اور آپ کے پہلو میں صبر کر کے ہمیشہ میں رہی ہوں، لہذا آج میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاؤں۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ ستم روزگار کے معنی آتے ہیں زمانے کی سختیاں،
सितम रोजगार के माने क्या आते हैं? ज़माने की सख्तियाँ। और करम के माने आते हैं मेहरबानी। इंतजार के माने आते हैं मुंतजिर रहना, राह को देखना। इसमें सरवर जहां आबादी फरमाते हैं, सीता जी कहती है कि ऊपर वाले का करम आज तक मेरे ऊपर रहा कि मैंने आज तक कोई गम ऐसा देखा ही नहीं आपके साथ रहकर, और नहीं मुझे कभी आपके साथ रहकर ज़माने की कोई तंगी या ज़माने के अंदर कोई मुश्किलात मेरे ऊपर आई है। इस तरह का दुख और सदमा आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा नहीं है, अपने दिल पर वो झीला नहीं है। लिहाजा आज भी मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपने साथ बनवास ले जाओ। आगे, सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी। हिज्र के माने आते हैं जुदाई। हिज्र के माने क्या है? जुदाई। हिज्र के माने हैं जुदाई। हिज्र के माने आते हैं जुदाई, सदमा, दुख। सदमा, दुख। तो सीता जी कहती हैं सदमा तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी। आपकी जुदाई के बाद मैं ये दुख कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी, मैं कैसे ये दुख बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं मर मिटूंगी, दुख जो ये दम भर उठाऊंगी, यानी उसके बदले मेरे लिए मरना बेहतर है कि आपकी जुदाई का दुख मुझे आ जाए। उस दुख से बेहतर है मेरे लिए मरना। मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा सदमा मैं उठा नहीं पाऊंगी जो आपकी जुदाई के बाद मुझे मेरे दिल के अंदर जो सदमा और जो ठेस, जो दुख मुझे पहुंचेगा, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उससे मेरे लिए मरना बेहतर है। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके जीता गरीब को। जीता के माने आते हैं जिंदा। जीता के माने क्या है? जिंदा। तो कहती है सीता जी, आप अगर मुझे यहीं अपने घर जो है वो छोड़ जाओगे, आप मेरे अलावा ही बनवास चले जाओगे, तो जब आप वहां से वापस आ जाओगे, बनवास से आप वापस आ जाओगे, तो मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं पाओगे। मैं तब तक आपके फिराक में मर चुकी होंगी, मैं आपकी जुदाई में उस वक्त तक अपनी जान दे चुकी होंगी। लिहाजा मैं आपके अलावा रहना नहीं चाहती हूँ और नहीं मैं रह पाऊंगी। इसलिए मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे अपने साथ बनवास ले जाओ। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिर दोस्त भी है आह जहन्नम मेरे लिए। कहते हैं तारीख के माने आते हैं अंधेरा। तारीख, अंधेरा। कहते हैं तुम्हारे बगैर आलम, तुम्हारे बगैर पूरी दुनिया मुझे अंधेरी दिखाई देती है, अंधेरी लग रही है। और आपके बगैर अगर मुझे जन्नत भी मिल जाए तो मैं उसको आपके बगैर जहन्नुम तस्वुर करूंगी। यानी आपके बगैर दुनिया मेरे लिए अंधेरा है और मेरे लिए आपके बगैर जन्नत भी जहन्नुम नजर आएगी। इसलिए मुझे अपने साथ ले जाओ, आपके साथ मैं जरूर आना चाहती हूँ। सहारा मुझे चमन है रफाकत में आपके, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपके। सहारा के माने आते हैं बयाबान जंगल, यानी आपकी रफाकत में आपके साथ जंगल भी मेरे लिए चमन, एक बाग महसूस होगा।
اور یہ دنیا کے سارے عیش و عشرت جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یعنی ساری دنیا کے عیش و آرام آپ کے لیے ہیں، اور صحرا، جنگل، بیابان، اس کو میں آپ کے ساتھ رہ کر چمن، ایک باغ تصور کروں گی۔ یوں تو ہر تمہارے پھروں گی میں بن میں خوش، بھورا کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش، یعنی آپ کے ساتھ بنواس میں اس طرح میں خوش رہوں گی جیسے بھورا کلی کو دیکھ کر کلی کے ارد گرد خوشی خوشی سے چکر کرتا ہے، یعنی بھورا ایک شہد کی مکھی کے مانند ایک مکھی ہوتی ہے جو کلی کے ارد گرد، کلی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کی محبت میں گھومتا ہے۔ اسی طرح میں بھورا کلی پر جس طرح باغ کے اندر گھومتا ہے، اسی طرح میں آپ کے ساتھ بن میں خوشی خوشی سے آپ کے ساتھ گھوموں گی۔ پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال، آراستہ کروں گی کبھی نونہال۔ پیتامبر کہتے ہیں ریشمی کپڑا، پیتامبر ریشمی کپڑا۔ ریشمی کپڑا کہتے ہیں کہ بنواس میں اگر مجھے کپڑے نہیں ملیں گے تو میں وہاں پر درختوں کی چھال کو نکال کر اپنے بدن کو آراستہ کروں گی، اور وہ درختوں کی چھال میرے لیے ایک ریشمی کپڑا کے مانند ہوں گے، یعنی اس طرح میں وہاں اپنے نونہال ایک خوبصورت بدن کو درختوں کے چھال سے آراستہ کروں گی، اور میں اس کو ریشمی زرد رنگ کا ایک ریشمی کپڑا تصور کروں گی۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، خس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ یہاں پر سیتا جی اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میرے لیے کون سا دکھ، میرے لیے کون سی پریشانی، خس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ بنواس کے اندر جو گھاس پھوس کا جھونپڑا جس میں ہم وہاں پر رہیں گے، وہ میرے لیے ایک محبوب کی محل ہوگی، میں اس کو محبوب کی محل تصور کروں گا، اگر وہاں پر اگرچہ جھونپڑے میں ہی ہمیں رہنا پڑے گا، بشرطے کہ آپ کا ساتھ میرا ضرور۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ سرسر کے معنی آتے ہیں تیز ہوا، سرسر کے معنی تیز ہوا، یعنی بنواس کے اندر، اس جنگل کے اندر جو سبزہ زار، جو سبز گھاس ہوگی، وہ اس کو میں بسترا تصور کروں گی، اور وہاں پر جو تیز ہوا آئے گی میں اس کو ایسا سمجھوں گی جیسے یہ مجھے جھولا جھلانے آئی ہے، یعنی میں وہاں پر بہت خوش و خرم کے ساتھ آپ کے ساتھ وہاں رہوں گی۔ آخری شعر سماعت فرمائیں گے سرور جہاں آبادی کی اس نظم کا۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ آپ مجھے اگر بنواس اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میں وہاں پر آپ کے ساتھ رہ کر پہلے جو آئے ہوئے غم ہیں ان سب غموں کو میں بھول جاؤں گی، اور صحرا جنگل کے اندر جو بھی مجھے پریشانی آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آئے گی، اور الم یعنی غم رنج وہاں پر جو آئے گا ان تمام کو میں بھول جاؤں گی۔ وہ غم، وہ رنج جو ہے میرے لیے، میں ان کو کچھ بھی محسوس نہیں کروں گی، میں وہاں پر سارے غموں کو برداشت کروں گی، سارے جو ہیں آپ کی صورت کو دیکھ کر مجھے وہ سارے غم بھول جائیں گے، اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ تو یہ سیتا جی کی آہوزاری سرور جہاں آبادی کی ایک اہم نظم تھی، اس میں سیتا جی کا اصرار اور اس کی آہوزاری آپ نے پڑھی، اس کو آپ یاد کریں گے، یہ ضرور آپ کو کام آ جائے گی۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو ملیں گے۔ شکریہ۔